جی السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام شہاب کرنی ہے، واشنگٹن میں ٹیلی ویژن I-95 اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ایک ہم بہت ڈفرینٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور وہ ہے پاکستان اور امریکہ کے ساتھ ایگریکلچر اور فارمنگ سیکٹر میں کیا کولیبریشن ہو سکتی ہے گوئنگ فارورڈ فرام پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر۔ اور اس کے لیے آئی ایم گریٹلی آنرڈ کہ میرے ساتھ جو موسٹ اپروپریٹ پرسنالٹی موجود ہیں پاکستان میں، ملتان سے، ڈاکٹر آصف علی صاحب وائس چانسلر ہیں ایم این ایس یونیورسٹی کے۔ ہم ان سے ہی سنیں گے ان کا تعارف، اور وہ جو دا گریٹ ٹریمینڈس ایکٹیویٹیز گوئنگ آن ان دیٹ کیمپس ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، بسم اللہ۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ از اٹ ان انگلش اور اردو؟ نہیں آپ بالکل اردو میں کیجئے، اچھا آڈینس ٹھیک ہمارا ٹھیک بالکل۔ ٹھیک 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 جی تو ڈاکٹر۔ ایک تو اللہم یا شافی الامراض اشفی مرضانا مرض المسلمین، جس طرح کے یہ پینڈیمک کے حالات ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت میں رکھے اور سیف رکھے۔ یہ یونیورسٹی جو سر ہماری ہے، یہ تقریباً 9 سال اس کی ایج ہے۔ سو یہ اسٹرگلنگ یونیورسٹی تھی، تو 2016 میں 16 میں نے اس کو جوائن کیا تھا، اور اس کے بعد سے پھر ہم نے اس کو کائنڈ آف ایک اینگل سے اس کو گرو کرنے کی کوشش کی۔ ون، اٹ از ایگریکلچر یونیورسٹی، اس سے پروفیشنل ایگریکلچر یونیورسٹی ہے، اس کی جنرل یونیورسٹی نہیں ہے ایگریکلچر کی، تو ہم نے ایگریکلچر پہ فوکس کیا۔ دوسرا سر ہم نے یہ کیا کہ یہاں پہ کلیبوریشن کا انوائرمنٹ، اسٹیک ہولڈرس کو سب کو آن بورڈ کیا، تو یہ بھی ایک اس کا یونیک کریکٹر ہے۔ تیسری چیز کا کریکٹر مین یہ ہے کہ جی ہم نے یہاں پہ ایک ڈائیورسٹی کریٹ کی۔ میرے پاس پی ایچ ڈیز مختلف جگہ سے، یو ایس اے سے، کیلیفورنیا ڈیوس سے فار ایگزامپل، جرمنی سے، آسٹریلیا سے، تو یہ ڈائیورسٹی ہے۔ پھر ڈائیورسٹی آف جو جینڈر کی بھی ڈائیورسٹی ہے یہاں پہ، پھر اسی طرح کر کے جو اوور آل اس ریجن میں بھی ڈائیورسٹی ہے کہ یہاں پہ جو ہمارا کوہ سلیمان بھی ہے، اور ہمارے پاس چولستان بھی ہے، ہمارے پاس اریگیٹڈ بھی ہے، اور ہمارے پاس رین فیڈ بھی ہے، ہمارے پاس بہت پروگریسو بڑے فارمر بھی ہیں اور چھوٹے فارمر بھی ہیں، اور پھر ایگرو انڈسٹری جو ہے یہاں پہ کنسنٹریٹ کرتی ہے۔ اور اس یونیورسٹی نے ان فارمرز کے ساتھ بھی اور ایگرو انڈسٹری کے ساتھ اکیڈیمیا انڈسٹری لنکیجز کو ہم نے یہاں پہ آگے پروموٹ کیا، انڈسٹری کا ٹرسٹ ون کیا، چاہے وہ ہماری یہاں سب سے بڑی فوڈ انڈسٹری ہے ولکا فوڈ ہے، یا پھر یہ جو ہمارے ان پٹ سپلائرز ہیں ان کے ساتھ، چاہے وہ فرٹیلائزر ہو، سیڈ ہو، اوور آل ویڈیسائڈ ہو، پیسٹیسائڈ ہو، پروسیسنگ انڈسٹری ہو، ویلیو ایڈیشن ہو، تو ان سب کو ہم نے، چاہے ملٹی نیشنل ہوں یا ہماری لوکل کمپنیاں ہوں، تو ان کے ساتھ تک ہم نے ان کا کانفیڈنس ون کیا۔ اور لائک وائز ہمارے پاس جو فیکلٹی ہے وہ ریلیٹیولی ینگ ہے، اور وہ ڈفرینٹ ہے، دے آر کنیکٹڈ ود دیئر اسٹیک ہولڈرس۔ وی ہیو کنسلٹنسیز کے، اور ان کو وہ چاہے کسی نے ہائی ڈینسٹی مینگو لگوانا ہے، ڈیورم ویٹ کلٹیویشن کرنی ہے، فش فارمنگ کرنی ہے، تو ہم ان کو کنسلٹنسی بھی دیتے ہیں، فارمرز کو، نئے بزنسز کو، پھر بزنسز کو انکوبیٹ بھی کرتے ہیں، اور یہ لے کے آگے چلتے ہیں۔ تو دس از ون آف دی تھنگز۔ اور میرا کیمپس جو ہے اٹ از نون کہ یہاں پہ بڑی ایک ہارمنی ہے، ہیپینس کا انوائرمنٹ ہے، پازیٹیو انگیجمنٹ ہے، چاہے وہ فیکلٹی کی ہو چاہے اسٹوڈنٹس کی ہو۔ یہاں پہ ڈفرینٹ سوسائٹیز ہیں، لبرٹی آف تھنکنگ، لبرٹی آف ڈوئنگ تھنگس وہ جو ہائی ہے، اور ہم ایک ڈیو ڈیلیجنس اور ٹرانسپیرنسی اور امپیکٹ اسیسمنٹ، یہ بھی اسینشیل کمپوننٹ ہے ہمارے اسٹریٹجیز کے، جس پہ ہم بیس کر کے اور ہم ایک اونرشپ سے ایک ڈسیزن کرتے ہیں، اور اس سے کریکٹر بلڈنگ، سٹیزن شپ ایجوکیشن، اور اوور آل کمیونٹی بلڈنگ کے جو ہیں وہ ایک اس کا ایک امپیکٹ ہے، جس کو دنیا دیکھتی ہے کہ جناب اس یونیورسٹی سے کبھی کوئی بیڈ پریس نہیں آتا، کبھی کوئی ایسے واقعات نہیں آتے جو جنرل ایک سوسائٹی کا حصہ چل رہے ہیں۔ تو ہم نے ایک پازیٹیو تھنکنگ کو، پازیٹیو انگیجمنٹ کو پروموٹ کیا۔ ڈاکٹر آصف علی، تھینک یو ویری مچ، آپ نے بہت کمپریہنسو طریقے پہ ڈسکرائب کیا اپنے کیمپس کو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمیں دریش اوار نے بھی جوائن کیا ہے، جو ہماری بیورو چیف ہے پاکستان میں۔ دریش اوار، کین یو ہیئر اس؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا چلیں، میرے خیال میں ان کا کوئی میوٹ پہ رکھا ہوا ہے انہوں نے، اور وہ ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اینی وے، ڈاکٹر آصف علی صاحب یہ بتائیے کہ امریکہ کے حوالے سے، کیونکہ جو US ڈالرز ہیں وہ انویسٹ ہوتے رہے پاکستان میں مختلف
اور سیکٹرز کے اندر، لیکن جو ایگریکلچر اور فارمنگ میں انویسٹمنٹ نظر آتا ہے، جوائنٹ کولیبوریشن نظر آتا ہے، وہ بہت کم ہے. تو یہ بتائیے کہ کوئی ایسی ماضی میں ایکسرسائزز ہوئی ہیں آپ کے کیمپس اور بٹوین یو ایس، تو وہ ذرا سا ہمارے آڈینس کو بتائیے. جی سر، اس سے پہلے میں تھوڑا سا اپنے ریسرچ کی 4-5 چیزیں موٹی موٹی آپ کو بتاؤں گا. جی ایک تو پلیز. ہمارا میجر فوکس ہے فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے ہائیبرڈ ویٹ، جو دنیا میں ابھی انٹروڈکشن کی فیز میں آ رہی ہے، جس میں ملٹی نیشنل کمپنیاں بھی کام کر رہے ہیں اور ہم بھی دنیا کے ساتھ ساتھی ہیں. اس میں خاص طور پہ ہم ایکنالج کرنا چاہیں گے فنڈنگ ڈیفڈ سے، اور ACIR کی فنڈنگ بھی اس میں انوالو تھی. پھر ایک جو ہے فاگ کیپچرنگ ویٹ کا ہم نے کیا، کہ جناب جو فاگ ہوتی ہے اس کو وہ کیپچر کر کے ویٹ، اور وہ فائنل سٹیج میں اپروول پہ چلی گئی ہے واٹر سیونگ کے حوالے سے. پھر سر ہم نے نا ایک ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن کا سسٹم جو ہے وہ بالکل اڈیپٹ کرا دیا، اور لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، وہ چاہے سندھ کے گروور ہوں چاہے پنجاب کے. اور اس میں بزنس اپرچونیٹیز اور بے بنا ایگزسٹ کرتی ہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ جناب کیسے ہم بزنسز پروموٹ کر سکتے ہیں اس میں. پھر ہم نے جو یہاں کنسیپٹ کیا اسمارٹ پلانٹ پروٹیکشن کا، جس میں بایو پیسٹیسائڈز بھی ہیں، ڈرونز بھی ہیں، اور IPM بھی ہے. تو یہ ہم نے کیا اس کو. پھر یہ جو ہائی ایفیشنسی اریگیشن کے سسٹمز ہم نے یہاں پہ انٹروڈیوس کرائے، اور خاص طور پہ یہ جو آرچڈس کے حساب سے اس کو ہم چلا رہے ہیں. پھر یہ GIS ایگریکلچر انٹرنشپ اور بہت سارے انیشیٹوز ہیں. اسمارٹ ٹریپ کے نام سے ہم نے انسیکٹ مینجمنٹ کا ٹول بنایا. تو دیر آر ویریس تھنگ جس میں کسی دن ڈیٹیل سے گفتگو ہو پائے گی اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں. مینگو کے اندر ہم نے سپلائی چین میں بھی بڑا ایک میجر رول پلے کیا، کہ اس سال شکر الحمدللہ ہم نے 2016-17 سے ایفرٹ شروع کی تھی. نیشنل انٹرنیشنل ایکسپوز کیے، اسلام آباد کیا، انٹرنیشنل کمیونٹی کو انوائٹ کیا. تو اب آل اوور دی ورلڈ پاکستانی مینگو ایز ٹیبل مینگو بھی جا رہا ہے. پھر ہم نے ڈرائی مینگو کا ایک سسٹم یہاں پہ شروع کیا، مینگو پلپنگ کا ایک سسٹم شروع کیا، اور اس کو برانڈ کیا. یونیورسٹی کے برانڈ ہیں، ایک یونی فریش ہے جس میں فریش پروڈیوس ہماری مینگو کی، اور مینگو گرور کو رجسٹر کرتے ہیں، ان کی کیپیسٹی بلڈ کرتے ہیں. پھر ایک یونی ویلیو ہے جس میں خاص طور پہ ہمارے پروڈکٹ جو پرائم پروڈکٹ ہے وہ ہے ڈرائی مینگو. تو لے کے ہم چلا رہے ہیں. اوکے، سو اس میں اب اگر ہم دیکھیں تو فائن اس میں تو کوئی شک نہیں، ہمارا بڑے اسٹرانگ پارٹنرشپ رہی USA کے ساتھ. ان کی لیگیسی ہے، اور اس پہ بکس لکھی گئی ہیں. آئی ہیڈ بین پارٹ آف دوز تھنگس کہ وٹ USA ہیز کنٹریبیوٹیڈ ٹو پاکستان اور اوور آل سوسائٹی میں، چاہے ایگریکلچر ہو. تو اس میں مختلف پروگرام ٹائم ٹو ٹائم آئے. آئی ہیو بین پارٹ آف ایٹ لیسٹ 3 پروگرامس. ون ایک ٹرائی لیٹرل کمیشن بنا، جس میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا ڈیوس، کیونکہ میں وہاں سے پڑھا ہوں تو وہاں پہ ایک ہماری کولیبریشن آلریڈی موجود تھی. تو وہ افغانستان میں کیپیسٹی بلڈ کرنی تھی، پاکستان میں اوور آل سسٹمس کی. تو وہ ایک کنسورشیم تھا جس میں یونیورسٹی آف میری لینڈ بھی تھی، آئیوا اسٹیٹ یونیورسٹی تھی، پرڈو یونیورسٹی تھی، تو یہ اور یونیورسٹی آف کیلیفورنیا ڈیوس تھی، واشنگٹن اسٹیٹ یونیورسٹی تھی. تو یہ کنسورشیم تھا جس کے ذریعے ہم نے آپریٹ کیا. پھر ایک پروگرام ہے ایگریکلچر انوویشن پروگرام. اس میں جو USAID کی فنڈنگ تھی، اس میں بھی سبسٹینشیل کام ہوا، جس میں MSc PhD کیپیسٹی بلڈ ہوئی. پھر اب جو ایک 3 سینٹرز آف ایڈوانس اسٹڈیز بنائے، ایک واٹر، انرجی اور ایگریکلچر اینڈ فوڈ سیکورٹی. تو میں بھی پارٹ آف یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد، تو میں اس میں انگیج رہا اور ان کے ساتھ ایک پارٹنرشپ رہی. اور پھر جیسے میں 2016 میں یہاں آیا تو یہاں پہ بھی ہم نے ایکٹیویٹی شروع کی، تو وہی ٹیم یہاں پہ بھی ہمارے ساتھ انگیج ہوئی. تو اب بھی ہم وی آر لوکنگ فارورڈ، اور ہم کلوز کانٹیکٹ میں رہتے ہیں. اچھا، ایک اور بات مجھے ایڈ کرنی چاہیے. یہ جو ڈرائی مینگو کی میں بات کر رہا ہوں، یہ بھی ایک پلانٹ بیسیکلی USAID نے اسپانسر کیا تھا. سو مینگو کی پروڈکشن چین ہو یا ویلیو ایڈیشن چین ہو، تو اس میں بھی USAID کا کنٹریبیوشن اپارٹ فرام جو کیپیسٹی بلڈنگ کے جو مختلف پروگرام چلے، اس کے علاوہ یہ ایک ان کی ایک میجر کنٹریبیوشن ہے. پھر اسی طرح کر کے یہ جو میرے خیال واٹر میں کافی سارا ان کا کام تھا، یہ جو ٹربائنس ایفیشینٹ، انرجی ایفیشینٹ اور لو واٹر یوز پہ ان کا کام تھا. تو لیکن ہم وی ہیو بین اسٹرگلنگ، انڈسٹری کے ساتھ بھی ہم نے سیشن کیے ہیں کہ جناب ہاؤ وی کین یہ جو پرائیویٹ سیکٹر انگیجمنٹ کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے، پرٹیکولرلی ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے. سو اس میں دیر آر ویریس اپرچونیٹیز ایگزسٹنگ. ون اگین دی ایجوکیشن سیکٹر ہے، جس میں ڈاکٹر صاحب، میں
साउथ पंजाब के हवाले से आऊँगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं दुरेशवार अगर आप सुन सकती हैं तो आपसे मैं करना चाहूँगा, क्योंकि एक जो इमेज और परसेप्शन है स्पेशली विद द एंटिटीज जो जो गवर्नमेंट रन होती हैं, चाहे वो अमेरिका में हो पाकिस्तान में हो, कि जी उनका जो पीआर का या उनका जो कंडक्ट होता है आउटसाइडर्स के साथ, वो बड़ा कोल्ड होता है और बड़ा रेड टेप होता है। आप क्योंकि लोकली बेस्ड हैं और मुल्तान में हैं दुरेशवर, आप ये बताइए कि जब आपने अप्रोच किया डॉक्टर आसिफ अली साहब से मिलने के लिए, इंटरव्यू के लिए, उनके स्टाफ से या उससे, आपको कैसा रिस्पांस मिला? Assalamu alaikum. First of all, thanks for giving me this opportunity to talk about this interview. सर जब मैंने अप्रोच किया तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, और सर के बारे में एक बहुत अच्छा, उन्होंने वो कहते हैं ना कि उन्होंने सिर्फ ये कहा कि ही इज़ द ओनली पर्सन जिन्होंने ज़ीरो से चीज़ों को यहाँ पर लेकर आए हैं, जहाँ पर इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी में देखने में नज़र आ रही है। हर तरफ रौनक है, मतलब आई विजिटेड देम टुडे, और ये है कि उन्होंने मुझे बहुत बहुत अच्छा इनका इंट्रोडक्शन दिया था और बड़ा वार्म वेलकम। ऐसा नहीं है कि देयर वर सम हर्डल और एनीथिंग, नो, बिल्कुल भी नहीं। और सर का रिस्पांस जो था वो बड़ा वेलकमिंग था, उन्होंने बहुत इजीली, अदरवाइज आप ये देख लीजिए कि एज ए पीआर या पब्लिक रिलेशन ऑफिसर अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्रोच करते हैं वाइस चांसलर्स को, तो ये है कि वो थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट होता है। बट यहाँ जब मैं आई हूँ, इनकी इतनी अच्छी डेवलपमेंट और इतनी फास्ट डेवलपमेंट का सर यही राज है कि दे आर सो वेलकमिंग एंड सो इनके अंदर बहुत एक्सेप्टेंस है। थैंक यू दुरेशवार। डॉक्टर साहब मैंने सवाल इसलिए पूछा कि आपने बिजनेस टू बिजनेस की बात की और साउथ पंजाब की बात की, B2B जिसको हम कहते हैं कि भाई, तो जब बिजनेस सेक्टर है वो पब्लिक सेक्टर, क्योंकि आपका जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग अमेरिका के साथ सैक्रामेंटो का जैसे आप फरमा रहे थे आपकी रिलेशनशिप, तो पब्लिक सेक्टर मीनिंग गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के कल्चर में बड़ा फर्क होता है, और आप जैसे लोग और आप जैसे कैंपसेस बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग रिसर्च बेस्ड एकेडमिक एंटिटीज होते हैं। तो उसको जैसे आपने मैंगो की मिसाल दी कि अगर मार्केट करनी है और उसको करना है तो आपको प्राइवेट सेक्टर से डील करना होगा। अगर आप लोग रिसेप्टिव नहीं होंगे और वही टिपिकल रेड टेप होगा और प्रॉब्लम्स होंगी, तो प्राइवेट सेक्टर डिस्करेज हो जाएगा और वो कोलैबोरेशन बिटवीन यू एंड प्राइवेट सेक्टर नहीं डेवलप हो सकती। अब आते हैं साउथ पंजाब के ऊपर। ये बताइए सर कि इस वक्त अफगानिस्तान की सिचुएशन, आपने उसका भी हवाला दिया कि थिंग्स आर चेंजिंग। वन, सेंट्रल एशिया के हवाले से इमर्जिंग मार्केट्स हमें नज़र आ रही हैं सेंट्रल एशिया में। अमेरिकन का रोल जो है वो री अलाइंड और रीडिफाइन हो रहा है उस खित्ते में। मेरा आपसे एक हाइपोथेटिकल सवाल है डॉक्टर आसिफ अली साहब कि अगर सम टाइम विद द यूएस कोलैबोरेशन इन मुल्तान आपके कैंपस के साथ हम सेंट्रल एशिया के ऊपर कोई 2 या 3 दिन की सबमिट करना चाहें फार्मिंग और एग्रीकल्चर कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए सेंट्रल एशिया में, तो आपका क्या ख्याल होगा उस बारे में? हाँ बिल्कुल, वी आर वेरी ओपन, वी बिलीव इन दिस, और मेरे ख्याल है कि हम इसको बहुत अच्छा कर पाएंगे। इसका एक ऑलरेडी भी खैर हम जो ओवरऑल यूएस रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स वगैरह करते रहते हैं, चाहे वो फॉर्डर का एक ख़ास तौर पे हमारा इंटरवेंशन, उनके साथ हम एक एनुअल कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें वो लोग यहाँ पे तशरीफ लेके आते हैं। लेकिन यस, और मेरा ख्याल है कि जी ज़्यादा कामयाब होगी, क्योंकि यहाँ पे वो जो प्राइवेट सेक्टर है जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है ख़ास तौर पे, वो डोमिनेट करता है। और ओवरऑल भी अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का ट्रेंड भी यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है। सो आई बिलीव, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि हम उसको बहुत अच्छा होस्ट कर पाएंगे। डॉक्टर साहब मेरी बात हो रही थी परसों इस्लामाबाद में यूएस एम्बेसी में कमर्शियल सेक्शन से के लोगों से 2 सवाल किए। हमारे ऑडियंस के लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ये इंट्रीगिंग क्वेश्चंस होते हैं, स्पेशली साउथ पंजाब और मुल्तान के हवाले से। 2 चीज़ें थी। एक तो मुझे नहीं पता क्योंकि दुरेशवार भी फॉर्चुनेटली मुल्तान बेस्ड हैं, ये बताइए कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में क्या होटल्स वगैरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वहाँ पर,
کہ اگر باہر سے لوگ آئیں, نمبر 1. نمبر 2, میں تھوڑا سا اور ایڈ کر دوں کہ صرف یہ ایکیڈیمک اور سیمینار اور پریزنٹیشن نہیں, بلکہ ہماری ایفرٹس یہ ہوگی, کیونکہ ہمارے پلیٹ فارم جو ٹی وی کا ہے, وی کلوزلی ورک وتھ فرسٹ فارمر اور اسٹیٹ آف میری لینڈ کے ایگریکلچر سیکٹر کے ساتھ, کہ جب میں کہتا ہوں B2B کا مطلب ہے کہ پریکٹیکلی جو US بیسڈ ایگریکلچر کمپنیز ہیں ان کی بھی ہیوی پریزنس ہو وہاں پر. تو یہ ہاسپٹیلٹی سیکٹر کے حوالے سے ملتان کا ذرا سا ہمیں ایجوکیٹ کیجیے ہمارے آڈینس کو. جی, یہاں پہ ہوٹلز موجود ہیں, یہاں پہ رمادہ بھی ہے, اور وہ جو کون سا جی وہ اواری رمادہ اواری ایکسپریس ہے, رمادہ ہے, فلیٹیز ہے, اور اس کے علاوہ اور بہت سارے گیسٹ ہاؤسز کی بڑی فیسلٹیز ہیں, ادارے ہیں جن کے ریسٹ ہاؤسز موجود ہیں. تو کوئی میرے نہیں خیال کو ڈیفیسٹ ہے ان ٹرمز آف اکوموڈیٹنگ ہاسپٹیلٹی, اور مور اوور یہاں کی اپنی ٹریڈیشنل فوڈز بھی ہیں, اور اوور آل بھی میرا خیال ایک بڑا نا ایک اچھا ایکسپیرینس ہوگا. انجوائے بھی پنجاب کا جو ٹورزم پوٹینشیل ہے اس کو ہم ایکسپوجر دے سکتے ہیں, اور کلچر کو. دوسرا سوال ان لوگوں کا یہ تھا ہاسپٹیلٹی کے علاوہ کہ آپ کے کیمپس میں آڈیٹوریم یا میڈیا سینٹر ہے یا کیا ہے, کہ کیا کیپیسٹی ہے اس کی؟ جی, جتنی ریکوائرڈ ہے اتنی ضرور ہے. ہمارے پاس کوئی 250 سے لے کے اور جو 20-25 کے بزنس ٹو بزنس میٹنگ کے لیے بھی مختلف ہالز موجود ہیں, اور اوور آل گیدرنگ کے لیے بھی موجود ہے. ویری گڈ سر. درشوار, آپ کے ذہن میں کوئی سوال پلیز؟ سر آئی وانٹ ٹو ایڈ ون تھنگ. آپ چونکہ ساؤتھ پنجاب ملتان بیسڈ, اور پھر سیکنڈلی یہ کہ یونیورسٹی میں آپ کیپیسٹی کے والے سے بات ہوگی, سر نے بہت اچھا اس چیز کو اس پر ہائی لائٹ کیا ہے. سر میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ڈاکٹر آصف علی کی وجہ سے ہی آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے ٹریڈیشنل بیس سے تھوڑا سا ہٹ کے آنے والے IT اور کیا کہنا چاہیے کہ ایکیڈیمک انڈسٹری لنکیجز کو بہت بیٹر کیا ہے. ٹھیک ہے, ریگارڈنگ اسٹڈیز بھی بہت بہتر کیا ہے, اور اس کے علاوہ ریسرچ پر سر انہوں نے بہت فوکس کیا ہے. ایک نئی چیز جو ہم B2B کی بات کر رہے ہیں اس میں یہ چیز ایڈ لازمی کروں گی کہ ہمارے MNS نے جو ہے یہاں کے ایک سروے کے اکارڈنگلی 86% جو اسٹوڈنٹس ہیں سر, انہوں نے اپنے بزنس جو ہیں وہ بہت کامیاب طریقے سے ڈیولپ کیے ہیں. تو اس کے پیچھے جو ایفرٹ ہے وہ سب سے پہلے تو اس انسٹیٹیوٹ کے ہیڈ کا ہے, ڈاکٹر آصف علی, ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے, اینڈ دین لیٹر آن دا فیکلٹی ایز ویل, کہ انہوں نے ان کو اتنے اچھے طریقے سے اس چیز کو, اس کا فنڈ بیس اتنے اچھے طریقے سے بنائی ہے کہ اسٹوڈنٹس آر ایبل ٹو اسٹیبلش اینڈ رن دیئر اون بزنس. سو B2B کو وہ کہتے ہیں نا کہ ہم صرف ڈسکس کر رہے ہیں, سر پریکٹیکل ایگزامپل جو ہے وہ 86% آپ کے سامنے ہے. ماشاء اللہ, بہت it's a big powerful positive story coming from South Punjab and from Pakistan. ڈاکٹر آصف علی صاحب, تھینک یو ویری مچ. آڈینس ہمارے ساتھ وائس چانسلر MNS ایگریکلچر یونیورسٹی ملتان موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کچھ فائنل ورڈز آپ کہنا چاہیں گے تو پلیز. یہ فائنل ورڈز یہ ہے کہ ایک تو آئی بلیو ان, میں جو اپنے بناتا ہوں نا اسٹریٹجی, اس میں کچھ جو کور ویلیوز ہیں اس میں انٹیگریشن, کولیبوریشن, یہ ایک بڑا اسینشیل کمپوننٹ ہے. ادر دین دیٹ 7-8 ہے اس میں. سو اس میں میں نے نا یہ کوشش یہ کی ہے کہ اس ادارے کو میں اس کے اسٹیک ہولڈر کو اونرشپ دے دوں. کوئی کمپنی ایگرو بزنس والا وہ یہی سمجھتا ہے یار یہ میری یونیورسٹی ہے, فارمرز کو اسی طرح کر کے فیسیلیٹیٹ کیا, وہ اس کو اون کرتے ہیں, اوور آل کمیونٹی اون کرتی ہے, میڈیا اون کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب کمبینیشن سے ہم نے کریٹ کی تو وہ شکر الحمدللہ اس کی ایک ویزیبلٹی بھی بڑھی, اور اس کی ایک امپیکٹ بھی آیا, کریٹیسزم بھی آیا. وہ اوپنلی بات بھی کرتے ہیں, مشورے بھی دیتے ہیں, جیسے کوئی اپنے اپنی کسی ایسٹ کو امپروو کرنے کے لیے دیتا ہے. سو دیز آر اور اسٹرینتھ اینڈ وی آر لوکنگ فارورڈ کہ جی ہم اس یہ جو وینچر ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. اور خاص طور پہ اس میں تھوڑا سا اگر ایڈ کر دوں تو ایک پروجیکٹ یہاں پہ آلریڈی ہے موجود, جو ہے پاک US نالج کوریڈور, جس کے اندر اسپانسر ہیں اسکالرشپس بہت سارے. تو اس کو بھی, اور وہ HEC کے پاس ہیں, اور ہر سال وہ انڈر پرفارمنگ ہے پروجیکٹ اسی حد تک کہ جی ہم تک جتنے ٹارگیٹڈ تھے اتنے اسکالر نہیں بھیج پائے. تو وہ بھی ایک
جو ونڈو آف اپرچونٹی موجود ہے ٹو اسٹرینتھن دیز کولیبوریشنز. بہت اچھا, تھینک یو ویری مچ فار دیز پاورفل اینڈنگ کمنٹس. میں آپ کے اجازت سے اپنے آڈینس کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پچھلے 74 سال میں جو امریکہ کے حوالے سے اور پاکستان کی کولیبریشن رہی ہے, وہ رہی ہے آرمز کے اوپر, ملٹری کولیبریشن, ہیومن ڈیولپمنٹ فیکٹر پہ رہا ہے. پچھلے 20 سال میں انہینس ہوا ہے, لیکن اب گوئنگ فارورڈ جہاں اب کہنا چاہیے کہ گوئنگ فارورڈ ری سیٹنگ ہو رہی ہے ریلیشن شپ کی, تو کم سے کم ہمارے جیسے جو پاکستانی امریکن واشنگٹن میں یا نارتھ امریکہ کے مختلف شہروں میں رہتے ہیں اور تھوڑا بہت کام کرتے ہیں امریکن لیجسلیٹر کے ساتھ اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اور ڈپارٹمنٹ آف کامرس کے ساتھ, اب گوئنگ فارورڈ ہم لوگوں کا فوکس ہونا چاہیے اور ضرور ہوگا انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب, کہ اب ہم فارمنگ, اور کیونکہ پاکستان میں 65 to 70% از ایگریکلچر, ایگرو اکنامی, ایگرو پاپولیشن, تو اگر وہ ہم کیپیسٹی بلڈنگ میں US کولیبریشن ہو تو آپ ناٹ اونلی سارک سینٹرل ایشیا میں پاکستان بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے آپ جیسے اداروں کے رول ماڈل اور شو کیسنگ کے ذریعے. تو یہ میں بس یہ کہنا چاہتا تھا. درش اوار, تھینک یو ویری مچ فار پٹنگ all this together. We are so grateful and honored. Dr. Asif Ali Saab, again, بہت شکریہ سر, thank you very much for your Thank you time, so sir. much for joining us and giving us time. انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ہم لوگ آپ کے ساتھ کنورسیشن کریں گے اور ویورز کو آپ کے اچھے آئیڈیاز کو پہنچانے میں جو بھی ہم اپنا کیپیسٹی اور لمیٹڈ کیپیسٹی کے ساتھ ہیلپ کر سکتے ہیں, we will be available. Thank you very much. تھینک یو سر, تھینک یو.